اس لیے کہ یہ گناہ اتنا معمولی گناہ نہیں ہے کہ غلطی کے ساتھ ہو جائے. یہ گناہ جب انسان کرتا ہے تو اس وقت اس گناہ میں اس کے تمام اعضاء شامل ہوتے ہیں. اس کی آنکھیں شامل ہوتی ہیں، اس کی زبان شامل ہوتی ہے، اس کے ہونٹ شامل ہوتے ہیں، اس کے اعضاء شامل ہوتے ہیں، اور اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں وہ مکمل مجسم طور پر گناہ بن کر گناہ میں شامل ہوتا ہے. تو اس لیے یہ گناہ غلطی کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ دانستہ طور پر گناہ ہوتا ہے. عقل، شعور، ہوش اور سمجھ ساری چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے جب انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ جرم کہلاتا ہے اور جرم کی سزا ہوا کرتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں نادانستہ طور پر کرتے ہیں جس کو گناہ کہا جاتا ہے. گناہ انسان سے ہو گیا، اس گناہ پر اس کو پشیمانی ہوئی، اس گناہ پر اس کو ندامت ہوئی، اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے. تو قرآن مجید نے ایسے لوگوں کے لیے بڑے واضح احکامات دیے ہیں. قرآن مجید میں ارشاد ہے ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ. تمہارا رب ایسے لوگوں کے لیے جو گناہ کر لیتے ہیں جہالت سے، نادانی سے گناہ کر لیتے ہیں، ثم تابوا من بعد ذلک، پھر اس کے بعد توبہ کر لیتے ہیں، گناہ پر پشیمان ہوتے ہیں اور آئندہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ کرتے ہیں، وَأَصْلَحُوا، اس کے بعد اپنی اصلاح بھی کر لیتے ہیں، اس گناہ کی زندگی کو چھوڑ دیتے ہیں، اس جرم والے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی اصلاح کر کے درست اور ٹھیک راستہ اختیار کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. ایک ایسا شخص جو گناہ کر لیتا ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو شخص گناہ کر لیتا ہے، برائی کا ارتکاب کر لیتا ہے، او یظلم نفسہ، یا اپنے اوپر ظلم کر لیتا ہے. گناہ انسان کا اپنے اوپر ظلم ہوتا ہے. ظلم کے بارے میں نے تفصیل کے ساتھ پچھلے دنوں سمجھایا تھا کہ ظلم کس چیز کو کہیں گے. تو ظلم جو ہے وہ انسان کا اپنے اوپر ظلم یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس کو، اپنی جان کو اللہ کی نافرمانی میں ملوث کر لے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو شخص گناہ کا راستہ اختیار کرتا ہے، برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے یا اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر وہ اللہ سے استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی چاہتا ہے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غفور اور رحیم پاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے. قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما التوبۃ للہ علی الذین یعملون السوء بجہالۃ. توبہ تو ہے ہی ایسے لوگوں کے لیے جن سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے بجہالۃ، نادانی میں. میں نے واضح طور پر سمجھایا تھا کہ گناہ اور جرم میں کیا فرق ہوتا ہے، خطا اور گناہ میں کیا فرق ہوتا ہے. خطا یا گناہ کہیں گے ایک ایسی چیز کو جس میں انسان کا ارادہ اور اختیار شامل نہیں ہوتا، لیکن جرم ایک ایسی چیز کو کہیں گے جو انسان اپنے ارادے، اختیار اور دانست میں ہوتے ہوئے انسان گناہ کرتا ہے، اس کو جرم کہا جاتا ہے. جرم کی سزا ہوتی ہے، خطا کی استغفار ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا انما التوبۃ للہ علی الذین یعملون السوء بجہالۃ، توبہ تو ہے ہی ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتے ہیں. توبہ تو ہے ایسے لوگوں کے لیے جن سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، نادانی کی صورت میں، خطا کی صورت میں، غلطی کی صورت میں گناہ سرزد ہو جاتا ہے. ثم یتوبون من قریب، پھر وہ قریب ہی، جلدی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں. فاولئک یتوب اللہ علیہم، ایسے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے. توبہ تو ہے ہی ایسے لوگوں کے لیے جن سے غلطی سے گناہ سرزد ہو جائے. دانستہ جو جرم ہوتا ہے اس دانستہ جرم کی سزا ہوتی ہے جن کی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہے. جیسے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، جو شخص چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. تو یہ اتنی بڑی سزا اس لیے ہے کہ اس جرم کو روکا جائے. جو شخص چوری کرتا ہے اس میں اس کا ارادہ، اس کا اختیار، اس کے حواس، اس کے اعضاء، تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں. اسی طرح سے زنا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجم کی سزا مقرر فرمائی، اس لیے کہ یہ گناہ اتنا معمولی گناہ نہیں ہے کہ غلطی کے ساتھ ہو جائے.
یہ گناہ جب انسان کرتا ہے تو اس وقت اس گناہ میں اس کے تمام اعضاء شامل ہوتے ہیں، اس کی آنکھیں شامل ہوتی ہیں، اس کی زبان شامل ہوتی ہے، اس کے ہونٹ شامل ہوتے ہیں، اس کے اعضاء شامل ہوتے ہیں، اور اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں وہ مکمل مجسم طور پر گناہ بن کر گناہ میں شامل ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ گناہ غلطی کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ دانستہ طور پر گناہ ہوتا ہے۔ عقل، شعور، ہوش اور سمجھ ساری چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے جب انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ جرم کہلاتا ہے اور جرم کی سزا ہوا کرتی۔ لیکن جہاں پر خطا اور غلطی ہو گئی تو غلطی کے لیے ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے استغفار کرتا ہے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا غفور اور رحیم پائے گا۔